محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارلاها بحق چہردہ معصومین علیہ السلام ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے مومنین اس مجلس اعزا میں تشریف لائے میرے اللہ قدم بقدم عبادت شمار فرما. جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور اسے سمجھا جا رہا ہے، کریم پروردگار اپنی بارگاہ میں ایک ایک سانس تسبیح شمار فرما. جن نیک حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے صف اعزاز میں تشریف لائے ہیں، کریم پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں لباس عافیت نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، جنہیں اولاد دی انہیں صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، واجبات ادا کرنے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم اللہ بانیان صف اعزا کی شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، قبر و برزخ اور آخرت کی منازل کو آسان فرما. میرے کریم اللہ ان مجالس کے ذریعے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی اور اچھے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی شامل حال فرما. ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، جس کی جو بھی تمنا ہے، علیم بذات الصدور اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے اللہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما، اربعین کا چہلم نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، ہماری آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما. ہمیں امام کے چاہنے والوں، امام سے محبت کرنے والوں اور امام کا انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات پڑھیے. عاشقان مکتب توحید، پیروان ولایت امیر المومنین، ایام فاطمیہ میں آج
مجلس اللہ کا دوسرا خطاب آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ میں آپ خود محسوس بھی کر رہے ہوں گے سردی کی وجہ سے اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ بھی کل کی طرح اپنی ڈیوٹیاں مکمل امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ خدا کی ذات ہمیں ان مقدس ایام کے اندر ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں ہر مقام پر ایام فاطمیہ کی مجالس ہو رہی ہیں، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے۔ ایام فاطمیہ میں مجلسیں پڑھنے والے، مجلسیں سننے والے، مجلسوں میں شرکت کرنے والے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے، ان ایام کا احیاء ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ ان ہستیوں کے ذکر نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں جناب سیدہ کا ذکر کر کے میں ان ایام کو زندہ کر رہا ہوں، یہ ایک وسیلہ ہے مجلس، یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو در حقیقت ہم کیا کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کے اندر؟ صرف ایک ہی نقطہ بیان کروں گا کہ امام معصوم کی حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ أَحَادِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، امام نے فرمایا ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ جو دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کا زنگ لگ گیا ہو، انہیں چاہیے کہ ہمارا ذکر کر کے اپنے نامہ اعمال کو پاک کر سکیں۔ انہیں چاہیے کہ ہمارا ذکر کر کے اپنے نامہ اعمال کو ان گناہوں سے پاک کر سکیں۔ تو در حقیقت ایام فاطمیہ میں ذکر جناب سیدہ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں تک وہ پیغام جو ہمارے پاس امانت ہے اور وہ حقائق جو ہمارے سینوں میں یا ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دیے ہیں، پوری امانت کے ساتھ ان دنوں میں وہ سارے حقائق اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہی ایام فاطمیہ کا حقیقی مقصد ہے۔ کل میں نے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی، جناب سیدہ کے خطبے کے اندر سے پہلے 2 جملوں پر گفتگو کر کی تھی۔ اگرچہ ان دنوں میں پورے خطبے پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید اہل بیت کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ توجہ ہے، توحید سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ کوئی بھی خطبہ اٹھا کے دیکھیں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ اٹھا کے دیکھیں، صحیفہ کاملہ کے اندر مولا سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، خطبہ فتح اٹھا کے دیکھیں یا کوئی اور خطبہ، ان میں ایک کامن چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جس نے بھی جب بھی خطبہ ذکر کیا ہے سب سے پہلے اپنے خالق کی وحدانیت اور اس کی توحید کو بیان کیا ہے۔ تو جو ہمارے ائمہ کا پسندیدہ موضوع ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہو لیکن اس سے اس موضوع کے ساتھ محبت نہ ہو۔ تو آج بھی جناب سیدہ کے خطبے کے اندر سے ایک جملہ صرف پڑھ کے میں اسی کی توضیح میں ساری وضاحت بیان کرنا چاہوں گا کہ بی بی نے اپنے خطبے کے اندر، جس طرح کہ میں نے کل کہا تھا کہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے جناب سیدہ کا وہ خطبہ، کہ جس بی بی نے تیسرے مقام پر جو توحید کے متعلق جو جملہ ارشاد فرمایا، بی بی فرماتی ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَأَهَا، ثنا ہے خداوند متعال کی ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے ہمیں پیشگی عطا کی ہے۔ آسان کر دوں، بی بی نے فرمایا حمد و ثنا اور توصیف ہے اس اللہ کے لیے ان نعمتوں کی وجہ سے کہ جو اس نے ہمیں ایڈوانس پہ دے دی ہیں۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو لبوں کو ہلائے بغیر اور دلوں میں کسی سوچ کے آئے بغیر اللہ نے عطا کی۔ کل بھی تھوڑی گفتگو اس پہ کی تھی، توجہ کیجیے گا۔ فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر ہے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کی ہیں۔ دعائے رجب آپ پڑھتے ہیں، دعائے رجب کے اندر ہے کہ یا من یعطیہ من لم یسألہ ومن لم یعرف۔ نماز میں دعا، نماز کے فوراً بعد ہم رجب کی پڑھتے ہیں، اس دعا کا جملہ ہے یا من یعطیہ من لم یسألہ ومن لم یعرف، اے وہ ذات جو اسے بھی
عنایت کرتا ہے جس نے نہ کبھی سوال کیا ہے اور نہ تجھے جانتا ہے. وہ جانتا بھی نہیں، اس کے باوجود اس رب نے اسے عطا کر دیا. ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، ہماری وجود کے اندر روح داخل کرنے سے پہلے اس ذات نے ماں کے دل میں محبت کا پودا لگا دیا، باپ کے دل میں شفقت کا پودا لگا دیا. ابھی میں آیا نہیں تھا، میری دنیا میں آنے سے پہلے اس رب نے انتظام کر دیا. کوئی کھلونے لے کے رکھ رہا ہے، کوئی جھولے لے کے رکھ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے رکھ رہا ہے. یہ ساری نعمتیں اس انسان کے لیے ہیں جس نے اپنے رب کو ابھی پہچانا بھی نہیں اور اس رب سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں. تو جو ہے بن مانگے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اور اس کا خلاصہ کروں تو اس جملے کا خلاصہ یہ بنے گا، بی بی سمجھانا یہ چاہتی ہیں کہ جو بن مانگے تمہیں عطا کر دے اسے ہی تو رحمان کہتے ہیں. اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں. لب ہلے نہیں، دل میں خواہش آئی نہیں، دل میں سوچ آئی نہیں، بغیر مانگے بغیر سوچے تمہاری ضرورت کی ہر چیز جو تمہیں پرووائڈ کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. اور یہاں ٹھہر کے سوچنا ضرور، جب مانگا نہیں تھا، جب مانگتے بھی نہیں تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں عطا کر دی. ذرا سوچو اب جب کوئی مانگ کے مانگے گا تو کیا کچھ عطا نہ کرے گا. جب مانے گا اور مانگے گا تو وہ رب اسے کیا عطا نہیں کرے گا. اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجئے. خدا سے جو امید رکھیں گے ویسی ہی عطا ہوگی. آپ خدا کے بارے میں، اپنے بارے میں جیسا گمان کریں گے نا، وہ خدا تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. اسے رحمان سمجھتے ہوئے، اسے غفور و رحیم سمجھتے ہوئے، اسے ہمیشہ غفور و رحیم مانو گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. جیسا تمہارا بلیو ہوگا اپنے گاڈ کے اوپر ویسا ہی تمہارے ساتھ اس کا اثر آئے گا. تو فرمایا کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اسے نعمتیں عطا کر دی. تو قرآن کی آیت بھی تو یہی کہتی ہے، سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے. تو جو ہے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے کچھ نشانیاں جو اس آفاق عالم یعنی یونیورس کے اندر بھی ہیں. وفی انفسہم، اور دور جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اپنی باڈی سٹرکچر کے اندر، اس کے اپنے وجود میں ہزاروں نشانیاں ہم اسے دکھائیں گے. اور اتنی دکھائیں گے، اتنی دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات میں کوئی حق ہے تو وہ اللہ ہے. اتنی نشانیاں اسے دکھائیں گے. اسی پر ایک اور کر لیں، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے والی نعمتوں کو ذرا کاؤنٹ کریں. ایک نکتہ دے رہا ہوں، اگر اس پہ آپ نے توجہ کی، بڑا لطیف نکتہ اور بڑی گہری بات ہے. اگر آپ نے اس پر توجہ کی تو بڑا لطف آئے گا اور آپ کے ذہنوں کے سرور کے لیے اور توحید کے اس موضوع سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اس پر توجہ بڑی ضروری ہے. کیا فرمایا؟ ہم ان قریب دکھائیں گے انہیں آیات، نشانیاں. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، اس یونیورس میں بھی، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی. اور اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا اس کائنات میں کوئی حق ہے تو وہ خدائے بزرگ و برتر ہے. اس بات کا ذرا غور کریں. انسانوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. جنہوں نے گھر میں مویشی رکھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. گھر میں آپ بھیڑ، بکری، گائے، یہ سارے جانور رکھتے ہیں. لیکن کتنا فرق ہوتا ہے جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک اس کی ماں اس کے مقام رزق تک اسے نہ لے کے جائے، اسے نہیں سمجھ آتی میں نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، وہ مسلسل روتا ہے. وہ جو کیجیے گا اس بات پہ. لیکن جانوروں کا بچہ، جن کے گھروں میں جانور ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے. گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، ان میں سے کسی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتے ہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہیں جاتا ہے جو اس کا مقام رزق تھا. سوال یہ ہے، پالنے والے انسان کے بچے کو تو اتنا شعور دیا نہیں، جانور کے بچے کو اتنا شعور کیوں؟
لاچار ہے انسان کا بچہ کہ انسان کی اولاد اتنی لاچار ہے کہ ماں جب تک اس کے مقام رزق تک اسے نہیں پہنچاتی وہ بچہ روتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے اپنی بھوک اور پیاس کیسے مٹانی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جانوروں کے بچے جیسے دنیا میں آتے ہیں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، وہ فوراً نہیں پہنچتے ہیں جو ان کا مقام رزق ہے. تو در حقیقت اللہ یہ شعور کی کمی اور بیشی کر کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے دونوں کے شعور میں فرق اس لیے رکھا ہے کہ جو جانور کا بچہ ہے نا اس کی ماں عقل والی نہیں تھی، اس لیے بچے کو شعور دیا کہیں بھوکا نہ مر جائے، اور انسان کے بچے کو شعور اس لیے کم دیا ماں عقل والی تھی، اس کی ماں شعور والی تھی، وہ جانتی تھی میں نے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس لیے وہ سارا شعور ماں کو دے دیا اور اس جانور کے بچے کو خود شعور دیا. کیوں؟ اس کی ماں عقل والی نہیں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو رزق کیسے مہیا کرنا ہے. اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کے دماغ میں یہ سینسر فٹ کر دیا ہے کہ اس نے دنیا میں جاتے ہی اپنا رزق کیسے حاصل کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہے نا نشانی ان چیزوں کے اندر کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. اچھا ہم شکم مادر میں تھے، قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے تمہاری ماؤں کی شکموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے. تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں مصور. توجہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ مصور، کہ جو وہ تصویر بناتا ہے. اب ایک لمحے کے لیے ہمیں اگر اس آیت کو سمجھنا ہے کہ یہاں مصور سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے ہمیں کسی تصویر کدے میں جا کے مصور سے معلومات لینا ہوگی کہ تجھے تصویر بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ہم گئے مصور کدے، تصویر کدے میں گئے، مصور سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ اتنی جو خوبصورت تصویریں تم نے بنا کے لٹکائی ہیں، ایک تصویر بنانے کے لیے تجھے کتنے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، تجھے کیا کیا ضرورت ہوتا ہے کہ وہ ہوگا تو تصویر بنے گی، اگر وہ نہیں ہوگا تو تصویر نہیں بنے گی. وہ کہے گا سب سے پہلی چیز ایک کینوس ہونا چاہیے، ایک پیج ہونا چاہیے، ایک کرتاس ہونا چاہیے جس پر میں تصویر بناؤں. پہلی چیز وہ جو کیجیے گا میرے ساتھ بولیے گا، پہلی چیز کون سی ہوئی؟ وہ پیج، وہ کینوس کہ جس پر مجھے تصویر بنانی ہے. دوسری چیز کون سی؟ کہا مجھے ایک ایسا آلہ چاہیے، ایک ہتھیار چاہیے، ایک ایسی چیز چاہیے کہ ایسی قلم ہو میرے پاس کہ جس کے ذریعے میں وہ ڈرائنگ بناؤں، وہ تصویر بناؤں. تو دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز کہا کہ روشنی کا ہونا ضروری ہے. اندھیرے میں میں جتنا بڑا مصور ہوں تصویر نہیں بنا سکتا ہوں، اندھیرے میں میں تصویر نہیں بنا سکتا ہوں. میرے میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ میں اندھیرے کے اندر اس خوبصورتی کو اس خوبصورتی کے ساتھ بنا کے تصویر تمہارے سامنے پیش کروں، یہ میرے اختیار میں نہیں. اچھا تین چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز کہتے ہیں، چوتھی چیز یہ ہے ہتھیار ہوتے ہوئے، کینوس ہوتے ہوئے، روشنی ہوتے ہوئے جہاں تصویر بنا رہا ہوں اگر وہ جگہ متحرک ہے تو میں پھر بھی تصویر نہیں بنا سکتا. جی اگر وہ جہاں میں تصویر بنا رہا ہوں اگر وہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، تو میں اس کی تصویر نہیں بنا سکتا. اب جہاں سے اندازہ لگائیں ایک مصور کو اس دنیا کے عام مصور اور مصور حقیقی میں یہی فرق ہے کہ دنیا کا مصور جب تک کینوس نہ ہو، جب تک ہتھیار نہ ہو، جب تک روشنی نہ ہو اور جب تک سکون نہ ہو وہ تصویر نہیں بنا سکتا. تو ذرا غور کیجیے گا، جس اللہ نے شکم مادر میں آپ کی تصویر بنائی ہے اس وقت نہ کوئی کینوس تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، اور تین اندھیروں کے اندر اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ ماں ایک جگہ نہیں، کبھی بستر پر لیٹی ہے، کبھی برتن دھو رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے. اس متحرک وجود کے اندر جو اندھیرے میں تیری ایسی تصویر بنائے اسے مصور حقیقی، اسے مصور حقیقی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری.
5 सलावत। तो और दिया है अपने बीबी के जुमले पर कि सना है उस अल्लाह की, खुतबे के आगाज में वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअमिन इब्तदाअहा, सना है उस परवरदिगार की उन नेमतों पर कि जो उसने हमें दुनिया में आने से पहले और पेशगी अता कर दी, एडवांस में हमें दे दी, बिन मांगे अता कर दी। वो मुसव्विर हकीकी है ही ऐसा जो 3 अंधेरों के अंदर तेरी इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाए। उस जात की तौसीफ करना और उसकी हामद करना हर बंदे का हक बनता है। अच्छा, हमने उस तस्वीर गदे से मालूमात ली और तस्वीर भी एक खरीद ली। तस्वीर खरीदने के बाद हमने कहा भाई देखो मुसव्विर तस्वीर बनाई है तुमने, मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बड़े लंबे अरसे तक मेरे घर में बाकी रहे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी तस्वीर को बका मिल जाए। तो जो है ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी बनाई हुई इस तस्वीर को बका मिल जाए। मुसव्विर ने कहा 4 कामों से एहतियात करना, तुम्हारी तस्वीर बाकी रहेगी। अच्छा, जब तुमने इस तस्वीर को लगाना है तो किसी ऐसी जगह पर लगाना जहां पर तेज हवा का गुजर न हो। क्यों? जब तेज हवा के झोंके इस तस्वीर पर पड़ेंगे तो उन गर्म और सर्द हवाओं की वजह से इसके रंग में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, पहला काम ऐसी जगह नहीं लगाना जहां मुसलसल ठंडी और गर्म हवाएं आती रहती हैं। अच्छा जी, नहीं लगाएंगे। दूसरा काम कहते हैं ऐसी जगह नहीं लगाना जहां मट्टी और धूल उड़ उड़ के उसके ऊपर पड़ रही हो। क्यों? इससे भी उसके रंग मांद पड़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज कहा कोशिश करना इस पर कोई पानी का कतरा भी न गिरे। पानी का कतरा न गिरे। क्यों? अगर पानी का कतरा गिरा तब भी ये तस्वीर फना हो जाएगी। अच्छा, तो आखिरी काम कहा कोशिश करना इससे किचन में जहां आग जल रही हो वहां भी न लगाना, क्योंकि आग भी इस तस्वीर की कातिल है। तो जो है कितनी चीजों से मना किया? हवा गुजर रही हो वहां नहीं लगाना, जहां पर मट्टी धूल पड़ रही हो वहां आग, पानी, हवा, मट्टी दुनिया के बनाए हुए मुसव्विरों की तस्वीर को फना कर देते हैं। जरा इस बात पे गौर तो कर, वो कितना कादिर मुतलक है। उस अल्लाह ने इन्हीं 4 अनासर को इकट्ठा करके तेरी तस्वीर बना दी। इन्हीं 4 अनासर को इकट्ठा किया, तेरी तस्वीर बना दी। है ना कादिर मुतलक ज़ात। वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअमिन इब्तदाअहा, तारीफ करो, हमद और सना करो अल्लाह की उन नेमतों पर कि जो उसने तुम्हें एडवांस में दे दी हैं। उन नेमतों को कम तो नहीं है कि लम्हा एक एक नेमतों का अगर हम हिसाब लगाना चाहें इंसान परेशान हो जाए। अपने इंसान के अपने वजूद में तो ये नेमतें थी। यूनिवर्स में चूंटी से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक हर एक अपने वजूद में अल्लाह की निशानियां रखता है। तो जो है हर एक अपने वजूद में अल्लाह की निशानियां रखता है। चींटी की मिसाल लीजिए, चींटी कितना छोटा जानवर है, इंतहाई हशरातुल अर्द में से छोटा जानवर है जो हमें नजर आता है। इससे भी छोटे हैं जो खुर्दबीन से नजर आते हैं, लेकिन जो हमें नजर आते हैं सबसे छोटे उनमें से एक चींटी भी है। उसको अल्लाह ने कितना सेंस दिया है, कितना शऊर दिया है। चींटी जब अपना रिज़्क इकट्ठा करना शुरू करती है, उसको अल्लाह ने इतनी तमीज दी है कि जब उसने गंदम का दाना जमीन में लेके जाना हो तो वो पूरा दाना लेके नहीं जाती, वो दाने के 2 हिस्से करती है। क्यों? अगर वो जानती है अगर ये पूरा दाना जमीन में चला गया तो ये जमीन का सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा, फिर मेरा नहीं हजरत इंसान का रिज़्क बन जाएगा। उसे इतना शौक दिया। अच्छा, यही चींटी अगर धनिये का बीज उठा के लेके जा रही हो वो 2 नहीं करती, उसके 4 हिस्से करती है। क्यों? अल्लाह ने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी है कि जो रिज़्क तू लेके जा रही है इससे 2 हिस्से भी कर दे तो उग आता है। तो तुमने कैसा इकदाम करना है कि ये तुम्हारे लिए जरिए रिज़्क बन सके, वो ये है कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दो। तो ये क्या था? बीबी ने अपने खुतबे में हमें मुतवज्जे किया। वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअमिन इब्तदाअहा, कि सना करो उस परवरदिगार की कि जिसने तुम्हें
کی بغیر مانگے اور بغیر خواہش کیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ان ایام کے اندر جناب سیدہ کا ذکر کر کے اور یہ توحید کا ذکر کر کے در حقیقت ہم اپنی روحوں کو زندہ کر رہے ہیں. توحید سب سے فیوریٹ موضوع اہل بیت کا، اور اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دی ہیں اور جو کچھ بھی کیا ہے اسی توحید کی بقا کے لیے کیا ہے. اور لوگ آتے تھے امام سے سوال کرتے تھے، اور چاہے دہریہ آیا، چاہے کوئی مسلمان آیا، چاہے کوئی شیعہ آیا یا غیر شیعہ آیا، اس نے جو بھی سوال کیا حضرت محمد نے جواب دیے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے سوالوں کا تعلق توحید کے ساتھ تھا. تو جو ہے ایک بندہ آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ذرا مجھے بتائیے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو کسی نے بنایا ہے. تو جو ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو کسی نے بنایا ہے. امام نے کہا بڑا آسان ہے، مجھے اگر کسی نے نہیں بنایا تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. تو جو ہے آپ کی سوال سمجھیے پھر جواب سمجھنے کا لطف آئے گا. سائل نے یہ کیا کہ وہ سائل مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا. تو اس نے کیا سوال کیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو کسی اور نے پیدا کیا ہے. تو امام نے کہا بھائی مجھے کسی اور نے پیدا نہیں کیا نا اگر، تو پھر دو ہی صورتیں، یا تو دو یہ مان لو کہ مجھے کسی اور نے بنایا، اگر نہیں مانتے تو پھر دو باتوں میں سے ایک مانو. اچھا کون سی دو باتیں؟ ان میں سے ایک بات یہ ہے اگر مجھے کسی اور نے نہیں بنایا اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو خود بنایا. اچھا تو اپنے آپ کو خود کب بنایا؟ اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب میں نہیں تھا. تو امام نے کہا جب تھا نہیں تو بنایا کیسے؟ جب تھا نہیں تو بنایا کیسے؟ اچھا یہ بھی ممکن نہیں، میں نے اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب میں تھا. امام نے کہا جب پہلے سے تھا تو بنایا کیوں؟ جب پہلے سے تھا تو بنایا کیوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے امام نے کہا ہے کہ جب مجھے کسی اور نے نہیں بنایا تو دونوں صورتیں ممکن نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کوئی اور ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے، کوئی اور ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے. تو ان خطبوں کے اندر یہ خطبے، ان ہستیوں کے دیے ہوئے خطبے، یہ صرف ہماری پڑھی ہوئی مجلسوں کی طرح نہیں ہیں یہ صرف داد وصول کرنے کے لیے یا نعروں کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے بیان کیتے ہیں. نہیں، ان ہستیوں کے خطبوں کا مقصد لوگوں کی ہدایت تھا. اور جو جو دن گزر رہے ہیں، جو جو ترقی ہو رہی ہے، ان ہستیوں کے دیے ہوئے خطبوں کے اندر سے جواہر نکل کے سامنے آ رہے ہیں. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس دور میں یہ بات انہوں نے کیوں کی تھی، آخر اس بات میں راز کیا تھا. سوال یہ بنتا ہے کہ علی جیسے امام کی زوجہ ہو کے حق مانگنے کسی غیر کے دروازے پہ گئی کیوں؟ ہے نا بھی سوال. بھئی فقط گئی نہیں، سوال بھی کیا ہے، خطبہ بھی دیا ہے، اپنا حق بھی مانگا ہے. لیکن اگر غور سے دیکھو تو در حقیقت بی بی حق مانگنے نہیں، حق سمجھانے گئی تھی. وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ اپنے بابا کی تعریف کر کے، وہ شریعت کے احکام بتا کے، وہ فقہ کے اس مسئلے کو بیان کر کے جس پہ اختلاف تھا وہ بتا رہی تھی کہ حق کدھر ہے. حق مانگنے نہیں، حق سمجھانے گئی تھی. اور آج اسی حق کی وجہ سے اب اگلا سوال آتا ہے کہ امام نے پھر اپنے دور میں وہ واپس کیوں نہیں لیا؟ سوال ہے نا بھائی امام اپنے دور میں ہے تو وہ جو حق چھینا گیا تھا وہ اس کو واپس کیوں نہیں دیا؟ اس کی بہت سارے علماء نے جواب دیے ہیں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. جو میرا انداز ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ بات ہے کہ امام علیہ السلام چاہتے تو اپنا لوٹا ہوا حق واپس لے سکتے تھے. توجہ کیجیے گا، لے سکتے تھے. اور یہ فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی کی چوری کرتا ہے تو اس بندے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے اس کے خلاف کیس کرے. اس کی مرضی اختیار ہے، وہ چاہے
تو جس نے چوری کی ہے اس کے خلاف کیس کرے، چاہے تو نہ کرے. یہ عام عمومی فقہ کا قانون ہے اور کسی مسئلہ کے ساتھ خاص نہیں، تمام مسالک میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر جس کا حق لوٹا گیا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، وہ چاہے تو خاموشی اختیار کرے، چاہے تو اس کے خلاف کیس دائر کر کے اپنا حق لے. تو علی مولا نے خاموشی اختیار کر کے قیامت تک حق زہرا اپنے حصے میں لکھ لیا، کیونکہ قیامت تک کروڑوں لوگ اسی فتح کی وجہ سے شیعہ حیدر کرار میں شامل ہوں گے. وہ زمین کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ زمین کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے ان کے لیے بنایا تھا، ان کے لیے خلق ہوا تھا، ان کے لیے تخلیق ہوا تھا، وہ اس کے محتاج نہیں تھے. تو حق نہ لے کے بھی قیامت تک اپنا حق لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسی فتح کی وجہ سے کروڑوں لوگ سوچیں گے اور اس سوچ کے نتیجے میں جو انصاف سے فیصلہ ہوگا وہ صرف ایک ہوگا کہ جو دربار میں گئی تھی رسول کی بیٹی حق پہ تھی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو فرمایا دنیا میں کائنات میں نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے وجودوں میں بھی رکھی ہیں اور اس کائنات کے ذرے ذرے میں بھی رکھی ہیں. آپ کی اجازت ہو کہ ایک جملہ کہوں، آپ کی تھوڑی سستیاں ختم کروں. انشاءاللہ کل سے تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سمجھیں. یا موضوع ایسا بھئی جتنی نشانیاں ہیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ کائنات کی نشانیوں کو دیکھو. یہ سورج کا نکلنا، یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ ساری نعمتیں یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا، اللہ کی نشانیاں، ان کے ذریعے ہم پہنچنا چاہتے ہیں خدا تک. توجہ کیجئے گا، ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. ایک انسان نکلا ہے ان نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے. اس نے سورج، چاند، ستارے، زمین، سورج، یہ کہکشاں، یہ ہوائیں، کائنات کی ہر ایک نشانی کو دیکھنا شروع کیا. وہ یہ چاہ رہا تھا مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ جس کے بعد مجھے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، جو نشانی مجھے کائنات کی ہر نشانی سے بے نیاز کر دے. وہ انسان ڈھونڈ رہا تھا کہ نجف سے آواز آئی. علی مولا نے کہا، اور دنیا میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے والے ذرا ادھر توجہ کر. ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں اللہ کی علی سے بڑی کوئی، اس کائنات میں اللہ کی علی سے بڑی کوئی نشانی. جسے علی مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے علی نہ ملے اسے کچھ بھی نہ ملا. آیات الہیہ میں سے ہیں مولا کائنات کا وجود. اور آپ کو یاد ہو پچھلے سال پہلی مجلس میں ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، آیت اللہ قزوینی صاحب کی. ان کا خطبہ ذرا جا کے پڑھیے گا کہ خطبے میں جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں اسی سے ہی ایک بڑا پیغام ملتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ تعالی خلق محمدا لیکون آیت قدرتہ فی العالمین. توجہ کیجئے گا، اللہ نے حضرت محمد کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمام عالمین میں یہ محمد اللہ کی قدرت کی نشانی بن جائے. اور اس کے بعد فرمایا وَخَالَقَ مِنْهُ بَزْعَتَهُ وَإِبْنَتَهُ فاطمة الزہرا. اور فرمایا کہ اسی رسول کے نور سے ان کے ہی جز فاطمہ زہرا کو پیدا کیا. اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا لِتَكُونَ عَلَامَةً وَآیَةً عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ، کہ وہ مخلوق کے اندر ساری عورتوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی بن جائے، قدرت الہیہ کی نشانی بن جائے. سیدہ وہ زہرا کہتے ہیں انہی کے نور سے اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا. اس کا مطلب ہے یہ وہ آیات الہیہ ہیں کہ جن کی معرفت ہمیں رب کی معرفت سے ملاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. ان دنوں میں ایک اور چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، توجہ کیجیے گا، تھک تو لیں گے ماشاءاللہ بتا رہی ہے کہ تھک کے، لیکن میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. میں نے اپنا جو ڈیوٹی وہ پوری کر لی ہے. ان دنوں میں جب ذکر جناب سیدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو بتائیں ہم مشغول ہوتے ہیں ایام فاطمیہ کے اندر، اور ہمارا دشمن مشغول ہوتا ہے ہمارے خلاف. کیسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو جیل ہو رہی ہے،
کسی پر FIR، کسی پر کچھ. اگر کچھ نہ ہو تو زبان سے تانے تو ضرور ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تم رافضی ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو. یہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس دور میں علی والوں کو اس ذکر کی وجہ سے ستایا نہ گیا ہو، انہیں تکلیف نہ دی گئی ہو. ایسا کوئی زمانہ نہیں تھا. امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی تھے، امام کے صحابی ہیں. روایت کے جملے داخل سماعۃ بن مہران علی الصادق علیہ السلام. سماع ابن مہران امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. توجہ کیجیے گا میری طرف. امام کے سامنے کھڑے امام کے صحابی، چہرہ لٹکا ہوا ہے، چہرے پہ اداسی کے آثار ہیں اور سر جھکائے ہوئے امام کے سامنے کھڑے ہیں. تو امام نے اپنے علم امامت سے جان لیا کہ یہ کیوں پریشان ہے، لیکن سوال کرنا ضروری سمجھا. امام نے کہا یا سماعۃ من شر الناس. توجہ کیجیے گا. سماع، تو مجھے بتا لوگوں میں برا کون ہے؟ توجہ ہے، لوگوں میں برا کون ہے؟ تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں نحن یبن رسول اللہ. اس بھری کائنات میں اگر کوئی برا ہے نا تو ہم علی کے شیعہ برے ہیں. یہ جملہ بتا رہا تھا کہ کسی نے کوئی ایسا تانا دیا ہے علی والے کو کہ بالکل دکھی اور افسردہ ہو کے امام کے سامنے. اچھا، امام نے جملہ سنا، امام کے چہرے پہ غضب کے آثار. امام سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی. وکان متکئن، میں ایگزیکٹ ترجمہ کرتا جا رہا ہوں روایت کا. تکیہ لگایا اور پھر سوال کو چینج کر دیا. امام نے کہا ہو سکتا ہے اس کو سوال سمجھ نہ آیا ہو. سما، مجھے اتنا بتا، من شر الناس عند الناس، میں تجھے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، یہ جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان لوگوں کی نظر میں برا کون؟ وہی جواب دیا واللہ ما کذبت کذب رسول اللہ. فرزند رسول خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہنو سب سے بڑے برے جو لوگ ہیں وہ ہم شیعہ لوگ ہیں. اچھا، پھر آگے وجہ بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے، اس نے کہا مولا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے برے ہم لوگ ہیں، کیونکہ جس گلی، جس بازار، جس چوک اور جس جگہ سے بھی گزرتے ہیں لوگ ہمیں اشارے کر کے تانے دیتے ہیں لِأَنَّهُمْ سَمَّوْنَا كُفَّارًا أَوْ رَافِضًا. کوئی ہمیں رافضی کہہ کے تانا دیتا ہے، کوئی ہمیں کافر کہہ کے تانا دیتا ہے. امام سمجھ گئے کہ وہ جو دل میں بات تھی اب زبان پہ آ گئی. اب اس لٹکے ہوئے چہرے کو خوشی میں بدلا ہے امام کے چند جملوں نے. توجہ ہے، وہ جو اداس کھڑا تھا وہ کون تھا؟ علی کے شیعہ. اور امام نے جو حدیث بیان کی وہ کس کے لیے بیان کر رہے تھے؟ علی کے شیعہ کے لیے کر رہے تھے. امام کا ایک ایک جملہ ادا ہوتا گیا اور سماع کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی گئی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امام کی حدیث سن کر سماع کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہو اور ٹوپے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کیوں بھائی؟ ہم تو علی والے ہیں. اگر اس حدیث سے وہ خوش ہوئے تھے سماع ابن مہران، تو آج 1400 سال کے بعد وہ حدیث اگر ہماری سماعتوں میں ٹکرا رہی ہے تو اس مطلب ہے کہ ہم بھی خوش ہوں گے. اس مطلب ہے امام نے جب اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھا، امام نے کہا کیف بکم. امام نے جملہ کہا تھا، وہی لٹکا ہوا چہرہ خوش ہو کے کھڑا ہو گیا. امام نے منظر کھینچا ہے معاشرے کے میدان کا. امام نے کہا توجہ کر، کیف بکم اذا سیق بکم الی الجنت وسیق بہم الی النار. اس وقت کیا حالت ہوگی جب بروز محشر فرشتے تم علی والوں کو جنت لے کے جا رہے ہوں گے اور جو تمہیں برا کہہ رہے ہیں انہیں جہنم گھسیٹ. تمہیں جنت کی طرف نقشہ بنایا، اپنے ذہن میں آپ بھی بناؤ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جنہیں برا بلا کہا جا رہا تھا کیف بکم اذا سیق بکم الی الجنہ، فرشتے تمہیں عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وسیق بہم الی النار، اور جو تمہیں برا کہیں گے انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اور اگلا منظر تو ایسا کھینچا ہے امام نے، با خدا ہو ہی نہیں سکتا
مومن ہو اور اس کے دل میں خوشی کی لہر نہ دوڑے. امام نے معاشر کے میدان کا نیا نقشہ کھینچا. امام نے کہا معاشر کے میدان میں تم علی کے شیعہ بھی موجود ہوگے, تمہیں برا کہنے والے بھی موجود ہوں گے, لیکن اس وقت منظر کچھ ایسا بنے گا, سورہ صاد کی آیت کو تمہیں برا کہنے والے یہ کہہ کے پڑھ رہے ہوں گے, وہ دائیں نہیں دیکھیں گے, وہ بائیں نہیں دیکھیں گے, وہ آگے نہیں دیکھیں گے, وہ پیچھے نہیں دیکھیں گے, وہ چاروں طرف دیکھنے کے بعد یہ آیت کہیں گے مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں وہ بندے نظر نہیں آتے جنہیں ہم برا کہا کرتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں وہ بندے نظر نہیں آتے. یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ شیعوں کو برا کہنے والا, شیعوں کو رافضی اور کافر کہنے والا معاشر کے میدان میں کف افسوس اس انداز سے مر رہا ہوگا کہ ہم جنہیں برا کہا کرتا تھے ہماری صف میں وہ تو نظر آ نہیں رہے کہ ہمیں تو وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد مسکراہٹ بڑھتی گئی. امام نے اس کا منظر مزید کھینچا. امام نے کہا یاد رکھ واللہ لا يدخل النار منکم رجل واحد. کہتے ہیں امام نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشر کے میدان میں ہم 14 کے ہوتے ہوئے تم میں سے 10 بندے بھی عشرۃ رجال کہتے ہیں 10 بندے بھی جہنم چلے جائیں, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. مسکراہٹ بڑھتی گئی, جملے بڑھتے گئے. امام نے فرمایا واللہ لا يدخل النار منکم 5 رجال, خدا کی قسم تم میں سے 5 بندے بھی ہم نے جہنم نہیں جانے دینے. اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا يدخل النار منکم 3 رجال, ہم نے تم میں سے 3 بندے بھی جہنم نہیں جانے دینے. اور آخری جملہ کہا واللہ لا يدخل النار منکم رجل واحد, ہو ہی نہیں سکتا ہم محشر کے میدان میں ہو اور کوئی ایک شیعہ جہنم چلا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آگے امام نے ایک نسخہ بھی دیا ہے, یہ نسخہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. اب جو علی کے شیعوں کو ستاتے ہیں, یہ رافضی کا, انہیں کافر کا, برا بنا کہا, مومن کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن پلٹ کے کوئی فارمولہ ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے جس سے دشمن علی کو تکلیف ہو. نسخہ لینا ہے کوئی نہیں, پروگرام بن گیا جی. تو امام نے ایک نسخہ دیا ہے سماع بن مہران کو, وہ نسخہ آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں, اور یقین جانیے اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھیں, دشمن کی پیشانیوں پہ آتے ہوئے پل تمہیں نظر آئیں گے. امام نے اس لڑکے ہوئے چہرے کو پہلے خوش کیا, اس کے فضائل اور مناقب سنا کے, اور اگلا قدم یہ اٹھایا کہ یہاں سے خالی نہ جا, کل پھر بھی تجھے کوئی تکلیف دے گا, کوئی تجھے کافر کہے گا, کوئی تجھے رافضی کہے گا, کوئی تجھے برا بنا کہے گا, پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کہے گا, تجھے بھی ایک نسخہ دے رہا ہوں, اس نسخے پہ عمل کرتا جا, علی کے دشمنوں کو ستاتا جا. وہ نسخہ یہ تھا ٹوپے والوں. امام نے کہا سما فَقْمِدُوا عَدُوَّكُمْ بِالْبَرَاءِ, تم پرہیزگار بن کر, تم متقی بن کر انہیں تکلیف دیا کرو. کیا مطلب؟ تمہارے سجدے انہیں بڑے ناگوار گزرتے ہیں, تمہارے سجدے انہیں بڑے ناگوار گزرتے ہیں, تمہاری مسجدوں کو یہ آباد نہیں دیکھ سکتے, تمہارے گھروں میں یہ قرآن کی تلاوت نہیں دیکھ سکتے. اگر ہمارے شیعہ ہو, ہمارے ماننے والے ہو, ہمارے اس فارمولے پر عمل کرو, وہ تمہیں بدکار دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ بغلے بتا کر کہہ سکیں کہ علی کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. تم کردار بنا کر, تم عمل بنا کر, تم نمازی بن کر, تم پرہیزگار بن کر بتاؤ علی کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. اور ساتھ ایک اور جملہ کہتے ہیں اس سے پہلے فتنافسوا فی الدرجات,
توجہ کیجیے گا، ایک دوسرے پر نیکی میں درجہ بڑھانے میں سبقت کرو۔ کیا مطلب؟ تم دیکھو ایک بندہ اگر 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو تمہیں دیکھ کے یہ خوشی ہونی چاہیے کہ میں آئندہ 2 نہیں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اور اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے اس سے ایک درجہ بڑھانے کی کوشش کرو۔ آپس میں مقابلہ، نیکیوں کو بڑھاؤ گے اور اس طرح کرو گے کہ تمہارا دشمن ناخوش ہوگا۔ امام فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنے درجات بڑھاؤ، اور یہ ایک عام نسخہ بھی ہے۔ عام بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے نسخے موجود ہیں اسلام کے اندر کہ جب بھی تمہیں دین اور اسلام کی طرف دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اور جب دنیا داری میں دیکھنا ہو، دنیا کے معاملات میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ نیکی والا کیا دیکھے گا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بھائی میں تو نماز تہجد بھی پڑھوں گا۔ جو نماز تہجد تک پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ہر مہینے 3 روزے بھی رکھوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، وہ یہ سوچے کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کا گھر بھی نہیں، اپنے سے نیچے والا۔ اور جس کے پاس گھر ہے وہ یہ سوچے کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے کہ جن کے پاس ان کے اپنے جسم کے اعضاء بھی مکمل نہیں۔ جس کو پورا جسم دی ہے، جس کو گاڑی دی ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے، جس کو موٹر سائیکل دیا ہے وہ دیکھے کہ میرے پاس بائک تو ہے، خدا کا شکریہ ادا کرو۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، اور جن کے پاس سائیکل ہے، آج کے دور میں تو ویسے بھی ضروری ہو گئی، مہنگائی اتنی ہو گئی، جن کے پاس سائیکل ہے وہ یہ دیکھے بھائی میرے پاس چلو سائیکل تو ہے، میں خدا کا شکریہ ادا کروں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، اور جن کے پاس سائیکل بھی نہیں وہ کیا سوچے؟ وہ یہ دیکھے یار مجھے اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں، ان پر چل کر مسجد جاتا ہوں، جدھر جی چاہتا ہے چلا جاتا ہوں۔ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جن کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور جن کے پاس ٹانگیں بھی نہیں وہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کے ہاتھ نہیں ہیں، اور جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں وہ یہ سوچے کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو اس دنیا میں زندہ ہی نہیں جا چکے، مجھے اللہ نے زندگی تو دی ہے کہ اس کی تعریف کر سکوں۔ دنیا داری میں اپنے سے کم تک کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے بالا تک کو دیکھو، اور دنیا کے کسی بھی زندگی کے مرحلے پر، کسی بھی مقام پر تمہارے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اس بات پر ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم علی والے ہیں، یہ فخر کرو گے تو عبادت ہے۔ باقی دنیا کے معاملات میں غرور و تکبر کی اجازت نہیں۔ اگر فخر کرنا ہے تو آل محمد کی محبت پہ کرو، ان کی ولایت پہ کرو، اور اس بات پہ فخر کرو کہ آج کے دور میں ہزاروں کروڑوں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی ویوں پر اور موبائل پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کیسی کریم ذات ہے، اس نے تمہیں اٹھا کے مجلس سے سیدہ زہرا میں لے آیا، اس مجلس میں بیٹھ کے اس بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے خطبے سن رہے ہو، بی بی کے پیغام سن رہے ہو، بی بی کے مصائب پہ گریہ کر رہے ہو۔ حضرکم اللہ، ایام فاطمیہ زدہ عاشور سے کم نہیں۔ یہی بات سمجھانے کے لیے پوری کائنات میں ہر طرف مجلسیں برپا ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے۔ کوئی مجلسیں کرا کے اس ذکر میں حصہ ڈال رہا ہے، کوئی مجلسیں سن کر اس میں حصہ ڈال رہا ہے، اور تائید کر کے حصہ ڈال رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے۔ کوشش کیجیے گا جو لمحے آپ کو ملے ہیں نا، مصیبت جناب سیدہ پر آنسو بہا کر اپنے آپ کو ان 14 کی نگاہ میں بلند کرو۔ بڑی بلندی ملتی ہے آنسوؤں کے بدلے میں۔ اس دنیا میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا، وہ اسے پاور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں اس مسائل پر گریہ کرنے والے پر۔ یہ جب قبر کی اندھیری رات ہوگی نا، یہ اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ امام بارگاہ میں بیٹھ کر جو میں ذکر محمد و آل محمد سن کے آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اس کا انعام کیا ہے۔ لمحوں کو ضائع نہ کریں۔ بخدا ہمیں دکھ اس بات کا ہے، دنیا والے سوال کرتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں، اس کائنات میں افضل ترین نبی اور افضل ترین ولی کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی،
دکھ اس بات کا ہے نبی کی بیٹی بھی دربار گئی، علی کی بیٹی بھی دربار گئی، دونوں بیٹیاں دربار گئی ہیں۔ افضل ترین نبی کی بیٹی بھی دربار گئی اور افضل ترین ولی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ تو لفظوں پہ غور کیجیے گا، نبی کی بیٹی دربار گئی، علی کی بیٹی کو دربار جانا پڑا، اور اتنے مسائل اٹھائے ہوئے ان دونوں ہستیوں نے، ایک بی بی ام المسائل بن گئی اور دوسری کو مصیبتیں اتنی آئیں ام المسائل کی ماں کہلائی۔ کتنے دکھ چیزیں ہیں، ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس وناہلۃ الجسم وباقیۃ العین۔ تاریخ نے نقشہ کھینچا ہے، رونے والوں کبھی تمہیں آنسو نہ آئے نا، ان 4 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا، تمہاری آنکھیں عبادت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تاریخ نے کہا ہے کہ بابا کے جانے کے بعد جناب سیدہ کو جب بھی دیکھا ہے 4 حالتوں میں دیکھا ہے۔ عزیزانوں وہ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ پہلی حالت یہ ہے کہ بی بی کے ہر وقت پیشانی کے اوپر پٹی بندھی ہوتی تھی۔ پٹی کب باندھتی ہیں خواتین؟ کہ جب تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ برداشت نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنا دوپٹہ، اپنی چادر یا پٹی اپنے سر پہ باندھ لیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے بابا کی دنیا سے جانے کے بعد ہم نے جب بھی زہرا کو دیکھا ہے اس کے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا منظر باقیۃ العین، ہم نے ایسا نہیں دیکھا زہرا بیٹھی ہو اور آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوں، ہم نے ہر وقت رسول کی بیٹی کو گریا، ہم نے ہر وقت انہیں گریا کرتے دیکھا ہے۔ اور تیسرا جملہ عزیزانو، جملہ بڑا ہی دردناک جملہ ہے جو تاریخ نے نقل کیا، فرمایا ناہلۃ الجسم، جسم بی بی کا نحیف اور کمزور ہو گیا تھا۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اپنے بابا کی وفات کے بعد ایسے لگتی تھی جیسے سایہ ہو، جیسے سایہ ہو۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی، جب آنکھوں سے آنسو نہ آ رہے ہیں تو یاد رکھنا فاطمہ کی حالت یہ تھی منحدر روکنے، جس طرح کسی کی کمر ٹوٹ جائے نا تو وہ کمر رکوع کے بعد جھک جاتا ہے، جس طرح مسجد کے ستون گر جائے نا تو مسجد باقی نہیں رہتی، زمین پہ گر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں زہرا کو اتنا ستایا ہے مسلمانوں نے کہ بابا کے بعد سیدھا ہو کے چل نہیں سکتی تھی۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کمر کو جھکائے ہوئے، کمر کو جھکائے ہوئے، اور جب اپنا حق ثابت کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی نا ذرا کس انداز سے چلی ہے زہرا، کس انداز سے چلی ہے، لا سب خمارہا علی رأسہا۔ توجہ کیجئے گا جملوں پر، ایک ایک جملے میں مصیبت کا پہاڑ ہے۔ کہتے ہیں لا سب خمارہا، جب بی بی گھر سے نکلنے لگی نا ایک چادر لے کر اپنے سر پہ ڈالی، واشتغلت بجلابیبہا۔ اس کے بعد جملے یہ ہیں کہ صرف ایک چادر نہیں، جب رسول کی بیٹی گھر سے نکلی تھی سر سے پاؤں تک کئی چادروں میں لپٹی، چادروں میں لپٹی ہوئی سیدہ جب گھر سے باہر جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایسے زہرا چل رہی تھی، ہمیں دیکھ کے لگ رہا تھا جس طرح ان کے بابا رسول اللہ چل رہے ہیں، وہ اپنے بابا کی طرح چلتے ہوئے۔ جب دربار میں آئی ہے نا بی بی، عزیزان ایک ستون ایسا تھا، علماء یہ کہتے ہیں بی بی خاموشی سے آ رہی تھی، ایک ستون ایسا تھا، جب اس ستون کے پاس پہنچی ہے نا اچانک بی بی کی چیخ نکل گئی۔ کنیزوں نے پوچھا کہ اے زہرا تمہیں کس بات نے رولا دیا؟ تو بی بی نے جواب دیا تمہیں یاد نہیں، یہی ستون ہوتا تھا جب میں کہیں اس مسجد میں داخل ہوتی میرا بابا میرے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ مسجد وہی ہے، منبر وہی ہے، کوئی میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، اس لیے گریہ کر رہی ہوں، اس لیے آنسو بہا رہی ہوں۔ اللہ ایک اور فرق بتاؤں، تاریخ میں ملتا ہے جب بی بی نے خطبہ شروع کیا نا، ایک صحابی نے خطبے سے پہلے جس مقام پہ بی بی نے خطبہ دینا تھا نا، یہاں سے جناب زینب کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے گا، جب بی بی نے خطبہ دینا تھا نا پہلے چادر کا انتظام کیا،
بی کے آنے سے پہلے جب خبر ہوئی کہ بی بی خطبہ دینے آ رہی ہیں تو ایک چادر لٹکا دی گئی اور بی بی نے چادر کے پس پردہ ہو کر اپنے نانا کے صحابیوں کو خطبہ دیا ہے. لیکن یہاں ٹھہریے گا، جب بی بی خطبہ دے رہی تھی نا، صحابی اپنے مقام پر بیٹھ کے بی بی کی مظلومیت پر گریہ کر رہے تھے. اب یہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ ماں بھی دربار گئی، بیٹی کو بھی جانا پڑا، لیکن دونوں کے جانے میں بڑا فرق تھا. اگر جب ماں گئی ہے نا، اتنا فاصلہ تھا، گھر کا دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ایک قدم گھر میں تھا تو دوسرا مسجد نبوی کے صحن میں تھا. لیکن جب بیٹی کو جانا پڑا، کجا مدینہ، کجا کربلا، کجا کوفہ، کجا شام، لمبی منزلیں تھی زینب کی. اگر دوسرا فرق یہ ہے، جب بی بی کو دربار جانا پڑا تھا نا، اگر بی بی کے سر پہ چادر موجود تھی. جب بیٹی کو دربار جانا پڑا، دربار میں شام غریبہ کو چادر لٹ چکی تھی. اگر جب ماں کو جانا پڑا، اگر سامنے بیٹھنے والے صحابی تھے، اور اب بیٹی کو جانا پڑا اور دربار میں لوگ شراب، دربار میں لوگ شراب پی رہے تھے. اگر ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، بیویوں نے ایک ایک خطبے میں جملہ ایسا کہا ہے نا، اس جملے کو سن کر ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے. اگر ایک ماں نے جملہ کہا جو مدینے کے خطبے میں تھا، ایک بیٹی نے جملہ کہا جو شام کے دربار میں تھا. یہ دونوں جملے ہمیں قیامت تک روائیں گے. ماں نے یہ کہا تھا، لوگوں مجھے پہچانو، میں زہرا، میرا بابا محمد. لوگوں مجھے پہچانو، میں زہرا، میرا بابا محمد. اور اس کے بعد بی بی نے کہا، ما اقولو لا اقولو غلطن، میرے بابا کے صحابیوں، اور زہرا جو کچھ بھی کہتی ہے کبھی زبان سے غلط نہیں کہتی.